بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امشاری عارف حمید بٹی۔ پاکستان سے مختلف اور اہم ترین خبریں اور ان کے تجزیوں کے ساتھ ناظرین، بالآخر وہ وقت آ گیا جس کا پاکستان کی 24 کروڑ عوام انتظار کر رہی تھی۔ دنیا بھر میں اوورسیئرز پاکستانی حکومت کے مظالم کے خلاف سراپا احتجاج ہونے والے ہیں۔ دوسری طرف فاٹا جو کہ وزیرستان ہے، اس پر حکومت وفاق اپنا قبضہ کرنا چاہتی ہے، وہاں احتجاج جاری ہے۔ بانی پی ٹی اے عمران خان نے بالآخر اعلان کر دیا کہ 2 سال 5 اگست 2025 کو حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک چلائی جائے گی، اور یہ تحریک نہ جیلوں سے، نہ گولیوں سے، نہ شیلنگ سے، نہ لاٹھی چارج سے، نہ کنٹینر سے، نہ چادر چارج سے، تقدس پامال سے روکی جائے گی، اور اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ان کے مظالم ختم نہیں ہوتے، ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی۔ دوسری طرف وزیر اعظم پاکستان نے کی ہدایت پر حکومت پاکستان نے ایف آئی اے کے ذریعے پاکستان کے 27 یوٹیوب چینلز پر پابندی عائد کروا دی ہے عدالت کے حکم پر، جسے انڈین میڈیا نے نشر کیا ہے۔ کیا پاکستان میں آزادی صحافت جرم بن چکا ہے؟ کیا اختلاف رائے کی سزا معاشی قتل ہے؟ ملک کی زمین تنگ کرنا ہے؟ کیا عدلیہ کے لیے انصاف کرنا اتنا مشکل ہو گیا کہ ایک صحافی کہتے ہیں ہائی کورٹ کے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 جج صاحبان جنہوں نے حکومت کے مظالم کے خلاف، دباؤ کے خلاف، من پسند فیصلہ لینے کے خلاف سپریم کورٹ سے خط لکھا تھا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں انہیں بھی ان کے خلاف ریفرنس بھیجا جائے گا۔ کیا حکومت طاقت سے 24 کروڑ عوام کی آواز کو دبا سکتی ہے؟ بظاہر یہ ممکن نہیں لگتا۔ پچھلے 3 سال میں حکومت کے ہر مظالم ان کو خود ہی عوام کے فاصلے اکٹھے کر رہی ہے، اور موجودہ پیپلز پارٹی نون لیگ اپنے چند سیٹوں تک محدود کی ایک سیاسی جماعت رہ گئی ہے، جبکہ خواجہ آصف رانا ثناء اللہ اور مسلم لیگ نون کے دیگر قائدین پر اہم حلقے، طاقتور حلقے ناراض ہیں کہ یہ سیاسی مخالفین کو کچلنے کی ساری ذمہ داری طاقتور حلقوں پہ ڈال رہے ہیں، اور خود یہ بیوروکریسی اور پولیس کے غلط استعمال سے، اپنی ناقص حکمت عملی کی وجہ سے، اپنی کمزور معاشی پالیسی کی وجہ سے ملک کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ صدر پاکستان کو تبدیل کرنے کی اگر کوشش کی گئی تو پیپلز پارٹی انتہائی قدم اٹھا سکتی ہے، جس پر بعض لوگوں کو کہنا ہے پیپلز پارٹی موجودہ تنخواہ پر ہی کام کرے گی، چند وزارتیں لے لے گی۔ کیا صدر کو تبدیل کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کیا 27ویں ترمیم لائی جائے گی اور اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ بانی پی ٹی اے عمران خان نے آج ملاقات میں واشگاف لفظوں میں کہا کہ ملک کی خاطر میں بار بار مذاکرات کی بات کی، مگر اب مذاکرات کا وقت گزر چکا ہے۔ اب حکومت کے مظالم کی انتہا بھی ختم ہو چکی ہے، اب عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ عدلیہ کی آزادی ہو یا صحافت کی آزادی، یہ سب ختم کر دی گئی ہے۔ صرف فارم 47 والوں کو گھسیٹنے والوں نے اور امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ کو گھسیٹنے والوں نے آج خوش ہوگی حکومت کے، انہوں نے جس ڈونلڈ ٹرمپ کو امن ایوارڈ دیا تھا، آج اسرائیل کے نیتن یاہو وزیر اعظم جو مسلمانوں کا اول سے دشمن ہے، جس نے ایران پر حملہ کیا، جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو اس نے بھی ان کو انعام دیا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، اس وقت سپیکر صوبائی اسمبلی نہایت متنازع بن چکے ہیں۔ وہ 26 اراکین پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو نااہل کرنے کے لیے ایری چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، جسے حکومت جمہوری روایات کی نفی قرار دے رہے ہیں۔ کچھ حکومت کے رہنما، انہوں نے کہا الیکشن کمیشن کا کردار ایک سیاہ لفظوں میں لکھا جائے گا، فائز عیسیٰ ہو یا موجودہ الیکشن سلطان سکندر راجہ، انہوں نے اس ملک میں جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ مذاکرات کا وقت گزر چکا ہے، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اس ملک میں آئین اور قانون اور انصاف کو دفن کر دیا گیا ہے، اور یہ بات جو 25 کروڑ عوام کہہ رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں عدالتوں سے انصاف کی امید تھی، وہ اب مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے کہ امین الدین جیسے
آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیا گیا ہے۔ اس لیے اب پاکستان قوم کو ملک گیر تحریک حکومت کے خلاف کے علاوہ چلانے کے علاوہ اور کوئی راستہ باقی نہیں رہا۔ لا قانونیت کی اس دلدل سے ملک کو باہر نکالنے کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے قوم تیار ہے۔ عمران خان نے واشگاف لفظوں میں کہا کہ اب ہمیں دبانے والوں کا خود دم دبا کے بھاگنے کا وقت آ چکا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سیاسی مخالفین کو کچلنے کے لیے چند پولیس افسروں اور بیوروکریسیوں کو ٹاسک دے دیا ہے، جبکہ آزادی صحافت کی تدفین کے لیے پیمرا سے لے کے گمنام ٹیلی فون راتوں رات چلتے پروگرام بند کرا دیتے ہیں۔ ایئر وائی کا مشہور پروگرام اسی طرح کی مثال ہے کہ 7 بجے کا پروگرام تھا، چند منٹ بعد ہی اس کو بند کر دیا گیا۔ عمران خان کے بیٹے پاکستان آ کر تحریک میں شامل ہوئے تو گرفتار ہوں گے، رانا ثناء اللہ کی دھمکی۔ رانا ثناء اللہ صاحب عمران خان کے بیٹے تو پاکستان میں رہتے نہیں، ان کا کاروبار، انہوں نے پاکستان میں کوئی پیسہ نہیں لوٹا۔ عمران خان کے بیٹے سلمان ہو یا دوسرا، لیکن جب آپ کے لیڈر نواز شریف کے حسین نواز اور حسن نواز کے احتساب کی بات ہوئی تو مریم نواز موجودہ وزیر اعلیٰ نے کہا تھا میرے بھائی تو برٹش نیشنل ہیں، میری لندن تو کیا پاکستان میں پراپرٹی کچھ نہیں۔ آپ لوگ کہتے تھے وہ برٹش نیشنل ہے، وہ برطانیہ کے نیشنل ہے، وہ یہاں نہیں آئیں گے۔ آج آپ کے کول و فیل میں تضاد، الیکشن ہارنے کے باوجود، عوام کی ناپسندیدہ جماعت بننے کے باوجود بھی آپ میں انتقام کی آگ کتنی بھری ہے۔ آپ تھکے نہیں؟ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگ آپ کے خوف کے بت کو توڑ چکے ہیں؟ آپ کے خلاف ہر گلی محلے سے آواز اٹھ رہی ہے۔ 5 اگست 2025 کو پی ٹی آئی کی تحریک چلنے والی میں وکلا بھی شامل ہوں گے، صحافی بھی شامل ہوں گے، ڈاکٹر بھی ہوں گے، کسان ہوں گے جنہوں کو آپ نے گندم کا بیڑا غرق کیا ہے۔ اب آپ کے مظالم کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے واشگاف لفظوں میں کہا ہے کہ عمران خان کے بیٹے عمران خان برطانوی شہری ہیں، پاکستان آنے پر ان کی مشکلات ہوں گی۔ رانا ثناء اللہ کی اس دھمکی پر تحریک انصاف نے کہا ہے کہ حکومت کے کمان میں جتنے تیر تھے وہ چلا چکے ہیں، اب پاکستان کی عوام حقیقی آزادی کی طرف رواں دواں ہے۔ اسے روکنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، اور طاقتور حلقوں کو بھی نہایت ادب سے گزارش ہے کہ خدا را آپ اس حکومت کے غلط کاموں کا حصہ نہ بنے۔ ان حکومت کو سیاست معاملات کو سیاست سے حل کرنے دے۔ پرامن احتجاج جمہوریت کا حسن ہے۔ موجودہ حکمران بھی کرتے رہے، اپوزیشن بھی کرتی رہی، پیپل پارٹی نون لیگ مولانا فضل الرحمان بھی کرتے رہے، لوگ سپریم کورٹ کے باہر بھی دھرنا دیتے رہے۔ خود بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان نے دھرنے دیے، لیکن کسی نے عمران خان کی حکومت میں گولی نہیں چلائی۔ اب گولی چلانے کا روش ختم کر دے۔ عمران خان نے یہاں تک کہا میں آخری سانس تک ظلم کے خلاف کھڑا رہوں گا۔ دوسری طرف ناظرین، صنم جاوید نے کہا ہے گولڈن ویزا آفر ہو رہے ہیں، آفر کرنے کے لیے ہمارے پاس بڑے پیسے ہیں۔ ایک سینیٹر کو اتنی بڑی آفرز ہو رہی ہیں کہ لوگوں کو بڑی ہمت ہے کہ اتنی بڑی آفرز میں، اتنے بڑے مشکل حالات میں ہار نہیں مانی اور لوگ جدوجہد کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین، ثاقب بشیر جو سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں، سینئر صحافی ہیں، انہوں نے کہا ایف آئی کی جانب سے یوٹیوب چینلز کو بلاک کرنے کی مبینہ وجوہات دی گئی ہیں، جو جوڈیشل مجلس عباس خان نے تاریخی آرڈر جاری کیا ہے اور بغیر نوٹس دیے حتمی فیصلہ سنا دیا ہے۔ حد ہو گئی ہے۔ عدلیہ اور انصاف یوں ہی ایویں 130ویں پر نہیں ہے، یعنی کہ دنیا میں پاکستان کی عدالتیں 130ویں نمبر پر ویسے نہیں پھر رہی ہیں۔ صحافی ثاقب بشیر کا صحافیوں کو یوٹیوب چینل پر رد عمل، اس سلسلے میں صحافی تنظیمیں، پریس کلبوں نے بھی سخت احتجاج کیا کہ صحافت پر یہ قدغن ختم کیا جائے۔ ناظرین، دوسری طرف امتیاز گل نے ملک ریاض نے بارے میں جو کہا ہے، میں آپ کو وہ خود سنا دیتا ہوں کہ اس ملک میں اشرافیہ کو لوٹ مار کی کس طرح اجازت ہے۔ اسی بات کا اظہار ہو رہا ہے کہ شاید عمران خان کے حوالے سے بھی کوئی ڈیل ہوئی ہے، لیکن ملک ریاض صاحب نے بڑے ببانگ دوحل کہا تھا، بار بار کہا، ٹویٹر پہ بھی انہوں نے اپنے بیانات بھی دیے کہ
میں عمران خان کے خلاف وعدہ گواہ بن کے اپنی عمر کے اس حصے میں اپنا منہ کالا نہیں کرواؤں گا. کچھ عملی طور پہ انہوں نے کچھ اس قسم کی بات کی تھی. کیا واقعتاً عمران خان ان لوگوں کی وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ ملاقات کریں گے جن کی وجہ سے گزشتہ 3 سال سے وہ قید تنہائی میں ہے, جس کی وجہ سے اس کی پارٹی مستقل مصیبت میں ہے؟ وہ لوگ جو کہ بیساکھیاں بنے ہیں ہمارے اصل نظام کے لیے, وہ لوگ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے دستخط کیے ہر اس ترمیم پہ, ہر اس قانون پہ, ہر اس ضابطے پہ جس کی وجہ سے مسلسل اس ملک میں جمہوری آزادیوں کا, قانون کی حکمرانی کا, عدلیہ کی آزادی کا جو ایک علم تھا یا جو مقصد تھا وہ مسلسل کمپرومائز ہوا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس موقع پہ براہ راست عمران خان ان لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے یا ان کے ذریعے ملاقات کریں گے. ناظرین, آپ نے امتیاز گل صاحب کا بات سنی. انہوں نے کہا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ عمران خان اس موقع پر موجودہ حکمرانوں کی دھمکیوں میں یا پاکستان کی عوام آئے گی جن کی قربانیوں کی ایک طویل داستان ہے. اب پاکستان میں آزادی کی جو شمع عمران خان نے جلائی ہے, 25 کروڑ عوام اس کے لیے جدوجہد کریں گے اور یہی کامیابی کی نوید ہوگا. ناظرین, دوسری طرف مختلف طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی عدلیہ کو قابو کرنے کے لیے 27ویں ترمیم میں کچھ ایسے کام کیے جا رہے ہیں جس سے ملک کا نقصان ہوگا. اگر یہ کیا جاتا ہے تو ملک میں جمہوریت کی بساط بھی لپیٹی جا سکتی ہے. یہ بھی ناظرین کہا جا رہا ہے کہ ہمارے دوست ارشاد بھٹی نے جو جیو کے پروگرام رپورٹ کارڈ میں انہوں نے کہا ماشاءاللہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے کہنے پر جوڈیشل مجسٹریٹ نے اسلام آباد نے یوٹیوب کے 27 یوٹیوب چینل بلاک کرنے کا حکم دیا. ماشاءاللہ کسی ایک کو بھی نہ بلایا گیا, نہ کسی ایک کو سنا گیا اور کسی ایک کو بھی صفائی کا موقع نہیں. یہ تو صحافیوں کے لیے ٹیلی فون کرتے ہیں کہ ریپ کا پرچہ ہوگا, فلاں صحافی کو اوفیر کرو. اس قسم کے مظالم مت کریں. میری حکومت سے گزارش ہے, یہ وقت گزر جائے گا, یہ وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا. آپ کو اپنے مظالم کا جواب دہ ہونا ہوگا. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ جتنے ظلم کر رہے ہو یہ آپ کی جان اس سے بچ جائے. دنیا میں اتنا یک طرفہ ظالمانہ اقدامات کبھی بھی نہیں کیے. قاسم اور سلمان اگر پاکستان میں اپنے والد کی رہائی کے لیے کوشش کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے. اسے کوئی مورثیت سیاست نہیں کہہ سکتا, کیونکہ وہ کون سا پارٹی کا کوئی عہدہ لے رہے ہیں. انہوں نے کہا نہ علیمہ ہاں پارٹی کا عہدہ لے گی لیکن ان کے بھائی ہیں تو وہ اس کی جدوجہد کریں گے. دوسری طرف ہمارے دوست اسار رانا نے کچھ کہا ہے. اسار رانا سینئر صحافی ہیں, انہوں نے کیا کہا آپ یہ خود سنیں. بلاول بھٹو کون ہوتا ہے یہ کہنے والا؟ یا بلاول بھٹو کی کیا حیثیت یا اوقات ہے کہ وہ یہ بیٹھ کے فیصلے کرے جی بھارت ہم سے تعاون کرے؟ کیا بلاول بھٹو وزیر اعظم ہے؟ بلاول بھٹو صدر ہے؟ وزیر خارجہ ہے؟ کیا ہے کہ جی اگر بھارت ہم سے تعاون کرے تو ہم یہ دونوں بھائی, وہ مسعود اظہر ہو یا وہ حافظ سعید ہو, یہ ہمارا مسئلہ ہے. بلاول بھٹو کیوں نہیں کہتا کہ جی اجیت دوگل کو ہمارے حوالے کرو جو کو اعتراف کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر میں دہشت گردی کرا دو؟ بھارت کیوں نہیں کہتا کہ ان سب لوگوں کو میجر گروور کو ہمارے حوالے کرو جو کھلے عام کہتا ہے کہ ہاں پاکستان کے اندر ہمارے جن کام کر رہے ہیں, اور وہ کیوں سے کہتا ہے کہ یہی موقع ہے افغانیوں کے بلوچوں کہ تم کیا نام ہے پاکستان پہ حملہ کر دو؟ بلاول بھٹو ان کا نام کیوں نہیں لیتا؟ حافظ سعید بلاول بھٹو کو وہ ہوتا ہے. حافظ سعید ہمارا مسئلہ ہے, مسئلہ بھی نہیں ہے. اب ہمارے سعید ہے اور جس طرح پہلے ان کے ابو نے کہہ دیا جب ممبئی کا معاملہ ہوا کہ جی جی آئی ایس پی آر اور باقی ہمارے سب وہاں جائیں گے, ہم کیوں کٹہرے میں کھڑے ہوں؟ کیوں بلاول بھٹو پہلے بھی انہوں نے ایک دفعہ یہ کہا کہ جی ہاں جی ہم تو دہشت گردی کی سرگرمیوں میں ملوث ہیں, اب وہ حافظ سعید اور ان کا نام لے رہے. میرا عامر صاحب رانا اسار صاحبہ نے یہ کہا کہ بلاول بھٹو نے الجزیرہ کا انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ جماعت الدعوہ کے حافظ سعید اور جیش محمد ان کو حوالے کریں گے, جس پر انہوں نے کہا یہ پاکستان حافظ سعید قید میں ہے, انٹرنل معاملہ ہے. پاکستان کے 85,000 شہادتیں ہوئی ہیں. اس سے پہلے خواجہ آصف نے بھی ایک بیان دیا تھا جسے انڈین میڈیا نے شاید سرخیوں میں کہا تھا کہ ہم 30 سال تک دہشت گردی کرتے ہیں. یہ بات حقائق کے برعکس ہے.
पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान की पुलिस ने, पाकिस्तान की अवाम ने। भारत जो दहशत गर्दी करता रहा उसमें लातदाद कुर्बानियां दी, अरबों खरबों डॉलर का नुकसान उठाया है। तो हुक्मरानों से गुजारिश है कि आप सियासी मुखालफिन को खींच लें, लेकिन मुल्की मफाद को याद रख लें, सियासत को मुल्की मफाद पर तरजीह ना दें। ये पाकिस्तान है तो हम सब हैं, हमें सबसे पाकिस्तान अजीज है। हमें यकीन है कि वजीर आजम पाकिस्तान होते वाली नाइंसाफियों के लिए रास्ता रोकेंगे, वरना याद रख लें अवाम का सैलाब हुकूमत के इस मजालिम को ले बैठेगा और इस हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। कब जाएगी टाइम फ्रेम तो मैं नहीं देता, लेकिन उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसीलिए जुनेद अकबर खान ने कहा केपीके में अगर वजीरस्तान पर वफाक ने जबरदस्ती कब्जा शुरू किया तो अवाम का रद्द अमल के सामने हुकूमत खड़ी नहीं हो सकेगी। हुकूमत तो पहले ही पांव पे नहीं खड़ी। अगर ताकतवर हल्के इनसे पीछे हट जाए तो फार्म 45 वाले अपने जीते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को दोबारा असम्बली में ले आएंगे। उसके लिए एक ही हल है, आपको नए इलेक्शन की तरफ जाना होगा। तारीख के सबसे ज्यादा आपने कर्जे ले लिए, तारीख के सबसे ज्यादा कर्जे ले लिए। वर्ल्ड बैंक कह रहा है पाकिस्तान में 47% से ज्यादा खत्ते गुर्बत, यानी कि 12 करोड़ के करीब 11 करोड़ के लोग एक वक्त की रोटी नहीं खा सकते, और चंद इशराफिया अरबों खरबों आईपीपी में अरबों रुपए खा रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, शुगर मिल वाले खा रहे हैं, बड़ी इशराफिया टैक्स चोरी कर रही है। और गरीब आदमी कहते ने ना माड़ा मंगे आटा ते देन वालियां दा भी घाटा, डाडा मंगे पेड़े ते देन वालियां दे भी बथेरे। इस अदलिया ने अगर अमीनुद्दीन पैदा किया है, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को पैदा किया, तो जैसे अतर मनेला और मंसूर अली शाह भी हैं, बाबर सतार और दीगर जज साहबान भी हैं। अगर जालिम के जुल्म अरूज पर हैं तो हक परस्तों के, सच के रास्ते पे चलने वालों की कुर्बानियों की भी लाजवाल एक तवील दास्तान है, और कुर्बानियां रायगा नहीं जाती अगर नेक मकसद हो, करप्शन के खिलाफ हो, आज़ादी हो, आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।